حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک صحابیہ تھی، بڑی عمر کی تھی، ان کا نام تھا حضرت ام ماجن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ماجن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف، مسجد نبی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، وہاں پر بوکر لگایا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ جس وقت صبح آتی نا وہ جس کو میں جھاڑو دینے کے لیے، وہ سرکار کی طرف ایک نظر جو ہے دیکھا کر سرکار کی زیارت کرتی، یہ سب سے بڑی عبادت حاصل کر لیتی تھی، جس کی ایک نظر سے بندہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ اور پھر جس کو ہر روز موقع مل جائے اللہ کے محبوب کی زیارت کرنے کا، پھر تو آپ خود اندازہ کریں اس کا کیا مقام مرتبہ ہوگا، اس کے کتنے فضائل ہوں گے، کتنی عظمت ہوگی، اس کی کتنی شان ہوگی۔ وہ اللہ کے محبوب کی زیارت بھی کرتی تھی اور پھر ساتھ میں مسجد نبی شریف کی صفائی بھی کیا کرتی تھی۔ یہی اس کا وسیلہ تھا، یا وہی اس کا طریقہ تھا، وہی کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، کسی اور علاقے میں کوئی کافر نے سر اٹھایا تھا، وہاں پر جو ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ ایک ماہ کے لیے تشریف لے گئے، واپسی جب تشریف لے نا اپنی مسجد شریف میں بیٹھے، مسجد نبی شریف میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی نظر مبارک کس کو تلاش کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ام الماجن جو میری صحابیہ مسجد نبی شریف کی میری مسجد پاک کی صفائی کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ آج یا رسول اللہ، جب آپ گئے نا بے سفر کے اوپر، غزوہ کے اوپر تشریف لے گئے تو 2-3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی تھی۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی، اب اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس سے اللہ کے محبوب کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کو کتنا پسند فرماتے ہیں، اس کے اوپر کتنا کرم نوازی عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو ہم اس کی قبر کے اوپر جا کر جو ہے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبر کے اوپر جا کر دعا خیر کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی طرف پڑھے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سردیوں میں فوت ہو جائے نا، سردیوں میں فوت ہو جائے، 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں، جنازہ اس کا نہ پڑھا گیا ہو اگر کسی بندے کا، اب اس خاتون کا نماز جنازہ نہ پڑھا جا سکتا تھا نا، کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو 7 دن اور 7 راتوں کے بعد بھی بندہ نماز جنازہ اتنی حد ہے، اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ دیر کرے گا تو پھر میت پھٹ جاتی ہے، پھر جائز نہیں ہے شرعی طور پر۔ 7 دن اور 7 راتیں مہلت ہوتی ہے، اتنے تک نماز جنازہ اس کی قبر کے اوپر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گرمیوں کا موسم ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتیں یہ مہلت ہوتی ہے کہ اتنے دنوں کے اندر میں نماز جنازہ پڑھ لے وہاں پر، اگر کسی کا نہ پڑھا گیا ہو تو۔ اس سے زیادہ دیر کرے گا تو میت پھر پھٹ جاتی ہے، پھر جائز نہیں ہوتا۔ سردیوں میں سمجھ آ رہی ہے نا، سردیوں میں 7 دن اور 7 راتیں، گرمیوں میں 3 دن اور 3 راتیں نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب حضرت ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو 1 مہینہ پہلے فوت ہوئی تھی، اب شرعی طور پر تو یہ جائز نظر نہیں آتا۔ جو شریعت بنانے والا ہے وہ خود تشریف لے کے جا رہا ہے اس کا نماز جنازہ اس کی قبر کے اوپر پڑھنے کے لیے، اللہ کے محبوب خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ 7 والا مسئلہ بھی مکمل ہو گیا، 3 والا مسئلہ بھی مکمل ہو گیا، ایک پورا مہینہ اس کے اوپر گزر گیا، 4 دفعہ 7 ہو گئے، 7 دن، اور اس وقت گرمیوں کا بھی موسم تھا۔ پھر اللہ کے محبوب پھر بھی تشریف لے گئے، اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب نے وہاں پر نماز جنازہ ادا کیا۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے کون سا مسئلہ اخذ ہوگا؟ تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ جن کا اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سرکار کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، قبر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ قبر کے اندر میں بھی رب تعالیٰ ان کے اوپر کرم نوازی عطا فرماتا ہے، اسلام کی عطا فرماتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے وہاں پر نماز جنازہ پڑھا۔ پہلا مسئلہ ہے نا آپ کے ذہن کے اندر میں۔ اب دوسرا مسئلہ اس سے کیا اخذ ہوتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے، اگر ایک بندہ فوت ہو جائے خدا نخواستہ کسی دوسری جگہ پر، دور
کراچی کے اندر میں فوت ہو گیا. اب کراچی سے میت آ گئی یہاں پر میاں والی کے اندر میں یا کسی اور علاقے کے اندر میں. اب وہاں پر جو نماز جنازہ پڑھا جائے گا نا کراچی کے اندر میں، وہاں پر ولی اقرب نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوگا، جو سب سے بڑا وارث ہے. ہر میت کا وارث یا تو اس کا خامد ہوتا ہے، عورت ہے، یا بھائی ہوتا ہے. بھائی موجود ہے تو اگر جو ہے یا باپ، سب سے ولی اقرب جو ہے باپ ہوتا ہے. اگر باپ موجود نہ ہو تو بھائی ہوتا ہے، بھائی موجود نہ ہو تو پھر خامد اور بھائی بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس کے وارث ہوتے ہیں نا. اب اس کا نماز جنازہ پڑھا جا چکا تھا اس خاتون کا، حضرت ام ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینہ پاک کے اندر میں. اس کا باپ بھی موجود تھا، اس کا بھائی بھی موجود تھا، ولی اقرب بھی موجود تھا، والد کی ذات بھی. اب اللہ کے محبوب نے جب دوبارہ نماز جنازہ پڑھا، ہاں جی، اب سب ولیوں نے، سب وارثوں نے نماز جنازہ پڑھ لیا تھا. جہاں پر بھائی کی وراثت ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر خامد کی وراثت ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر والد کی وراثت ختم ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر ہمارے آقا اور مولانا محمد مصطفیٰ کی وراثت بھی ہو جاتی ہے. جہاں پر جو کوئی وارث نہیں ہوتا، جہاں پر وارثوں کی وراثت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر ایک مومن بندے کے لیے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی وراثت بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب نے وہاں پر نماز جنازہ جا کر پڑھا.